السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترمہ صدر صاحبہ، معزز سامعات، آج اس محفل میں عنوان تقریر ہے بدعت ایک شیطانی چال۔ معزز سامعات، زندگی کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ انسان حق کو حق سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے خواہشات کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ جب دل کی خواہش دین کی تعبیر بن جائے تو سمجھ لیجئے کہ امت راہ ہدایت سے ہٹ چکی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں کہ ہم دین سے ناواقف ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے دین میں اپنی باتیں شامل کر لیں اور اسی کو ہم دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ آج ہماری سب سے خطرناک بیماری یہی ہے، اور اس کو شریعت کی زبان میں بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت کا ظاہری چہرہ عبادت کا لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ سنت کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اور سامعات، دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز یہ بدعات ہیں۔ چونکہ بدعات نیکی اور ثواب سمجھ کر کی جاتی ہے، اس لیے بدعاتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کرتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے، اور آج یہ ان پڑھ اور جاہل عوام کی کثیر تعداد محض اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں کئی ایسے کاموں اور رسموں میں پھنسی ہوئی ہے اور یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ ان کاموں کا دین سے کیا تعلق ہے۔ ایسے لوگوں کے ہر زمانے میں یہی دلیل رہی، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اسلام کے گلشن میں یہ شور و شر کیوں ہے، ہر سمت نیا دین، ہر سمت نیا مسلک کیوں ہے، نبی کا طریقہ ہے سادہ اور روشن، نبی کا طریقہ ہے سادہ اور روشن، تو پھر یہ اندھی رسموں کا چلن کیوں ہے۔ اور سامعات، آج ہمارا معاشرہ کئی ایسے کاموں اور ایسے رسموں سے بھرا پڑا ہوا ہے، نہ قرآن میں ان کی اصل ہے، نہ رسول کی سنت میں ان کی بنیاد ہے۔ آج تو بہت سارے بدعات پائے جاتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: 22 رجب کے کنڈے، 15 شعبان کے حلوے، 12 ربیع الاول کی کھیر پوریاں، 11ویں کا بگارا، دالچا، ملیدہ، محرم کی روٹیاں، چوکے، شربت، نیاز، منت، مرادیں، نیمبو، ناریل، موم بتی، بڑوں کی فاتحہ، بچی بالغ ہونے کی دعوت، بچوں کی چلا چھٹی کی دعوت، منجے سانچک، چوتھی جمعگیاں، زیارت 10واں 20واں سال کی برسی، محفل میلاد، شب برات اور قرآن خوانی وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدعات ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں، یہ اذکار و وظائف اور ریاضت و عبادت اور یہ محفلیں جو سنت رسول کے مطابق نہ ہو، وہ ضلالت و گمراہی ہے، بیکار و لا حاصل ہے، اور اکارت و رائگاں ہے۔ اور یہ جو محنت و مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کے تھکے ہوں گے لیکن پھر بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انہی بدعتیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ لہذا سامعات، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت محبت کا ثبوت نہیں بلکہ سنت سے انحراف کا اعلان ہے۔ اسلام کسی سجاوٹ، رسم یا ایجاد کا محتاج نہیں بلکہ وہ کامل ہے، مکمل ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور سامعات، یہ بدعت کا اجتناب صرف علم کا نہیں بلکہ دل کی صفائی کا عمل ہے۔ جب دل سنت سے محبت کرنے لگے تو بدعت خود بخود مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعت و خرافات سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔